بسم اللہ الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سفر حج کے حوالے سے پچھلی ویڈیو میں وقوف مزدلفہ کے حوالے سے بات کی تھی، تو اسی میں ایک اور حدیث بھی ملتی ہے جو کہ بہت امپورٹنٹ ہے اور عام طور پر ہمارے جو حاجی حضرات ہیں ان کے نالج میں یہ نہیں ہوتی، اور وہ اس حوالے سے پریشان بھی ہوتے ہیں کہ عرفات میں اگر ڈیلے ہو جائے یا عرفات میں اگر لیٹ پہنچیں تو اس پہ ان کے ذہنوں میں یہ سوال اٹھتا ہے کہ جی ہمارے حج پہ کیا فرق پڑا۔ تو یہ جو حدیث ہے یہ اس حوالے سے بہت اہم ہے۔ حضرت عروہ بن مزرس بیان کرتے ہیں کہ میں مزدلفہ میں وقوف کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی، اور کچھ حدیث میں یہ الفاظ بھی ملتے ہیں کہ جب آپ مزدلفہ میں نماز کو نکلے تب وہ حضرت عروہ کہتے ہیں کہ میں آیا اور عرض کی، یا رسول اللہ، میں بنو طے کے 2 پہاڑوں سے آیا ہوں، میں نے اپنی سواری کو تھکا دیا ہے اور اپنے آپ کو مشقت میں ڈالا ہے، اللہ کی قسم میں نے کسی ٹیلے یا پہاڑ کو نہیں چھوڑا مگر اس پر وقوف کیا ہے، تو کیا میرا حج ہو گیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے فجر کی نماز امام اور لوگوں کے ساتھ پڑھی اور مزدلفہ کا وقوف پا لیا جبکہ وہ اس سے پہلے رات یا دن کے کسی حصہ میں عرفات میں وقوف کر چکا ہو تو اس کا حج پورا ہو گیا اور اس نے اپنا میل کچیل دور کر لیا۔ یہ الفاظ میں دوبارہ پڑھ دیتا ہوں۔ جس شخص نے فجر کی نماز امام اور لوگوں کے ساتھ پڑھی اور مزدلفہ کا وقوف پا لیا جبکہ وہ اس سے پہلے رات یا دن کے کسی حصہ میں عرفات میں وقوف کر چکا ہو تو اس کا حج پورا ہو گیا اور اس نے اپنا میل کچیل دور کر لیا۔ اب اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو سفر حج ہے وہ مزدلفہ کے قیام تک ہم نے پچھلی ویڈیو میں اس کا ذکر کیا، تو اب اس کے بعد جو مزدلفہ سے جمرہ عقبہ ہے اس کا جو سفر ہوا وہ بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ یہ جمرات ہیں، ان کو شیاطین کہنا یہ غلط العام ہے، ان کو نہیں کہنا چاہیے، یہ جمرات ہی کہنا چاہیے ان کو۔ مزدلفہ کی صبح حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو مزدلفہ کی صبح کہا، اے بلال، لوگوں کو خاموش کراؤ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے تمہارے اجتماع پر نظر دوڑائی ہے اور تمہاری نیکیوں کی برکت سے تمہارے بروں کو معاف فرما دیا اور تمہارے نیکوں کی برکت سے تمہارے بروں کو معاف کر دیا، اور نیکوں نے جو مانگا انہیں عطا کر دیا، اب اللہ کا نام لے کر چلو۔ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ مزدلفہ سے منا تک حضرت فضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے پیچھے بٹھا لیا اور لوگوں کو آرام اور سکون سے چلنے کا حکم دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بھی سکون کے ساتھ چلے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، گھوڑے اور اونٹ تیز دوڑانا نیکی نہیں ہے۔ مزدلفہ سے واپسی پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فضل بن عباس کو اپنے پیچھے بٹھایا۔ ان کا بیان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جمرہ عقبہ کو کنکریاں مارنے تک تلبیہ پکارتے رہے۔ مزدلفہ کی صبح بھی لوگوں سے جب کہ وہ واپس آ رہے تھے فرمایا، آرام سے آؤ، اور آپ اپنی اونٹنی کو تیز چلنے سے روک رہے تھے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود سے ایک حدیث روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ مزدلفہ سے واپسی پر جس ذات پر سورہ بقرہ کا نزول ہوا، میں نے اسی ذات کو اس مقام پر تلبیہ پڑھتے ہوئے سنا ہے۔ یہ مستدرک میں اس طرح سے الفاظ ہیں کہ اس ذات کی قسم جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حق کے ساتھ بھیجا، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ منا سے عرفات کی طرف نکلا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمی جمرہ تک تلبیہ کہا، تاہم اس کے ساتھ ساتھ تکبیر یا تحلیل بھی پڑھتے تھے۔
حضرت فضل بن عباس سے بھی روایت ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے سوار تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرفہ کی شام اور مزدلفہ کی صبح لوگوں سے جب کہ وہ واپس آ رہے تھے فرمایا آرام سے آؤ، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی اونٹنی کو تیز روک رہے تھے، تیز چلنے سے روک رہے تھے، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وادی محصر میں داخل ہو گئے جو کہ منی کا قریب ہے یا منی کا حصہ ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جمرہ کی رمی کرنے کے لیے چٹکی سے مارنے والی چھوٹی چھوٹی کنکریاں لے لو۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جمرہ کو کنکریاں مارنے تک مسلسل تربیت پکارتے رہے۔ یہ بھی روایات میں ملتا ہے کہ وادی محصر سے اتر کر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منی میں داخل ہوئے تو فرمایا ٹھیکری کی کنکریاں لے لو تاکہ جمرات کی رمی کی جا سکے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ہاتھ سے اس طرح اشارہ کرنے لگے جس طرح انسان کنکری پھینکتے وقت کرتا ہے۔ اب ایک بہت اہم حدیث جو کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مزدلفہ سے واپس تشریف لائے تو آپ پر سکینت و اطمینان تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو بھی آرام سے چلنے کا مشورہ دیا، جبکہ وادی محصر میں آپ تیز چلے، اور انہیں حکم فرمایا کہ انگلی پر رکھ کر مارے جانے والی یعنی خزف جیسی، خزف اس کو کہتے ہیں جس کی جیسے چھوٹی چھوٹی کنکریاں کہ جس سے زخم نہ ہو اور اگر اس سے چوٹ نہ آئے، بچے ایسے کنکریوں کے ساتھ نشانہ بازی کی مشق کیا کرتے تھے۔ یہ کنکریاں انگوٹھے اور شہادت کی انگلی کی پوروں کے درمیان پکڑ کر آسانی سے پھینکی جا سکتی ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ایک بہت اہم اس موقع پر ملتا ہے، آپ نے فرمایا شاید اس سال کے بعد میں تمہیں نہ دیکھ سکوں، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ ارشادات بھی ملتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ مجھ سے حج سیکھ لو کہ شاید میں اس کے بعد تمہیں نہ دیکھ سکوں۔